تیاریاں ہو رہی ہیں. دیکھیں 5 اگست کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت امپورٹنٹ دن ہے اور ہمارے لیے سیاہ ترین دن ہے کیونکہ اس دن ہمارے لیڈر کو ناحق قید کیا گیا تھا, ناحق گرفتار کیا گیا تھا اور آج دن تک ان پہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے یہ لوگ, لیکن اسٹل خان صاحب جیل میں. اور اب تو وہ کہتے تنہائی میں پچھلے 9 مہینوں سے کسی سے ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. تو یہ جو 5 اگست ہے اس پہ خان صاحب کو پورے 3 سال ہو جائیں گے جیل میں اور ان کی ناحق قید کے لیے ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے, ہم ریلیز بھی کریں گے, ہم جلسے بھی کریں گے, ہم بہت کچھ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس بار کا جو 5 اگست ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوگا. آپ کو بہت ساری ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی اور اس بار جو ہے ہمارا جلسہ یا ہماری جو یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں یہ کسی ایک صوبے تک محدود نہیں رہیں گی, یہ ذہن میں رکھیے گا سارے. اس بار جو ہے بڑا ٹف ٹائم ملنے والا ہے سب کو, تو تیاریاں جو ہے سارے وہ کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس 5 اگست کے اس پہ آپ آج کی تاریخ جو آپ نے بیان کی ہے, جو آپ نے تاریخ بتائی ہے, آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ آج صبح سے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا کسی کو یہ پتہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی کس طرح سے جو ہے وہ لاشیں جو ہے وہ گرائی جا رہی ہیں؟ ہم کون سے پاکستانی ہیں؟ میں آج آپ لوگوں کے سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہم واقعی میں پاکستانی ہیں؟ ہم وہ پاکستانی کہ جو کہتے تھے کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے, تو کون سی شہرگ ہے ہماری کہ جس شہرگ کو ہم نے لہو لہان کر کے رکھ دیا ہے, اس شہرگ کو کہ جس شہرگ نے صرف اپنا حق مانگا ہے. تو کیا فرق ہے مقبوضہ کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں؟ تو یہ جو 5 اگست آنے والی ہے نا, یہ یاد رکھیے گا, یہ سارے جو آپ نے اتنے بڑے بڑے محاذ کھول لیے ہیں نا, ان محاذوں کا جواب آپ کو ملے گا اس دن. یہ یاد رکھیے گا, جو جی بی میں ہو رہا ہے, جو کشمیر میں ہو رہا ہے, بلوچستان میں زیارت میں جس طرح سے لوگوں کی لاشیں گرائی جا رہی ہیں, یہ کون سا ملک ہے اور کون سا قانون ہے, کون سا آئین ہے جو آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ کریں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں پر ظلم کرنے کو لگے ہوئے ہیں؟ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں نے اپنی قوم کو بکھیر کے رکھ دیا ہے, آپ نے اپنے صوبوں کو بکھیر کے رکھ دیا ہے؟ کس کے پیچھے؟ استثناء کے پیچھے؟ کس کے پیچھے؟ کرسیوں کے پیچھے, ٹکٹس کے پیچھے, حکومت کے پیچھے, اقتدار کے پیچھے؟ کس اقتدار کے, کتنے اقتدار کے لالچی لوگ ہیں آپ کہ آپ لوگوں نے اپنے اقتدار کی ہوس پوری کرنے کے لیے, آپ نے اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے آپ نے ہمارے ملک کو جو ہے وہ خون میں ڈبو دیا ہے. آپ لوگوں کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ آپ لوگوں پر یہ ظلم کر کے آپ اپنے لیے نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. تو یہ 5 اگست ہمارے ان سارے لوگوں کے لیے ہوگا انشاءاللہ, اور ہمارے عمران خان کے علاج اور عمران خان کی رہائی کے لیے ہوگا, ہمارے اسیران جمہوریت کی رہائی کے لیے ہوگا. اور اس کے لیے سب تیار ہو جائیں کیونکہ اب وہ وقت گزر گیا ہے جب یہ ہم کہتے تھے نا کہ نہیں جی ہمیں پکڑ لیں گے, ہمیں گرفتار کر لیں گے, ہمیں اٹھا لیں گے, وہ جی ہمیں ویگو ڈالے والے لے جائیں گے, وہ جی ہمارے اوپر پیکا ایکٹ لگ جائے گا, وہ جی ہماری فیملیز کو اغوا کر لیا جائے گا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اب وہ وقت گزر چکا ہے, وہ وقت گزر گیا ہے. اب وہ خوف کے بت لوگ توڑ چکے ہیں اور لوگ ان خوف کے بتوں کو توڑ کر آگے نکل آئے ہیں. اب ہمیں خوف کی ان زنجیروں کو توڑ کر آگے بڑھنا پڑے گا اور ہمیں اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا. اگر قوم نہیں کھڑی ہوگی تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ وقت سوائے پچھتاوے کے آپ کی زندگی میں اور کچھ نہیں ہوگا. ایک بات یاد رکھیے, مزاحمت جو ہے نا اسی سے مذاکرات ہوتے ہیں, مزاحمت ہی مذاکرات کا واحد راستہ ہے, اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. بات یہ ہے آپ مزاحمت نہیں کریں گے تو مذاکرات کیسے ہوں گے؟ آپ مزاحمت نہیں کریں گے تو آپ کے حقوق جو ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے؟ آپ کے حقوق تبھی پورے ہوں گے, آپ کی آواز کو تبھی سنا جائے گا جب آپ مزاحمت کریں گے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے نا ہمیشہ امن کی بات کی ہے, پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ امن سے اور سکون سے جو ہے اس نے ہر تحریک چلائی ہے. ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا لیکن 126 دن میں ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. یہ عمران خان کی تربیت تھی, یہ پاکستان تحریک انصاف کی تربیت تھی. کشمیری اپنے حقوق کے لیے جو کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کا حق بنتا ہے, اور مزاحمت ہی کی ہے انہوں نے تو ان کو انشاءاللہ ان کا حق بھی ملے گا. دیکھیں جب آپ تحریک کی بات کرتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں نا قربانیاں, لوگ کہتے ہیں نا لوگوں کو مار دیا جائے گا, لوگوں کے قتل ہو جائیں گے, لوگوں کو شہادتیں لوگوں کی ہو جائیں گی, لیکن کوئی بھی آپ کی تحریک قربانی کے بغیر
कभी भी ना मजबूत होती है ना कामयाब होती है। आपकी तहरीकें तभी कामयाब होती हैं कि जब आप तहरीक के लिए आप मुज़ाहमत करते हो, आप खड़े होते हो, आप लड़ते हो। जंग के मैदान में जंग किए बगैर आपको जीत नहीं मिलती है, आपको जंग लड़नी पड़ती है। या तो फिर आप ये कह दें कि आप टेबल टॉक्स के ज़रिए जो है अपने आप को मनवा लेंगे, या फिर आपको मुज़ाहमत करनी पड़ेगी कि जहाँ पर मुज़ाहमत के ज़रिए आप जो है अपने आप को मनवाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कश्मीरियों के साथ कश्मीरियों की आवाज़ बने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी ताकत जो है वो हर सूरत में अब दिखानी होगी स्ट्रेंथ के तौर पर। हम कभी ये नहीं कहते कि हम खुदा न खास्ता हम जी वो जी टूट पड़ो, वो जी मार दो, वो फलां कर दो। नहीं, वी आर नॉट मिलिटेंट्स। हम मिलिटेंट्स नहीं हैं, हमारे पास कोई बंदूकें नहीं है, हमारे पास कोई असलहा नहीं है, हमारे पास कोई तलवार नहीं है, कोई तीर नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी जानें पेश कर सकते हैं कि हाँ हमें मार दो लेकिन हमें हमारा हक दो। तो अब हमारे पास जान ही रह गई है, ठीक है। बाकी तो सब हरबे ये लोग आजमा चुके हैं, तो वो जान भी हम दे देंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। एक तरफ वोट की गिनती हो रही है और एक तरफ लाशों की गिनती हो रही है। लम्हा फिक्रिया है उन अरबाबे इख्तियार के लिए कि जिनके इख्तियार में सब कुछ है। और मेरी दरख्वास्त है उनसे कि खुदारा कश्मीर को लहू लहान मत करें, कश्मीर की आवाज़ बंद मत करें। अगर कश्मीर ने बाइकआउट कर दिया था इलेक्शंस का तो फिर ये तो बनती ही नहीं थी। ये जो आप कह रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर का, आज मैं सुबह बयान पढ़ रही थी, वो वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं वो जी हर जमात ने जो है उसमें जो है वो बड़ा भरपूर अंदाज में जो है वो शमूलियत की है और बड़े भरपूर अंदाज में जो है उसने इलेक्शन लड़ा है। कौन सी जमात ने लड़ा है वहाँ पे? आपने तो पहले से ही वो नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, कहते हैं जी कश्मीर का बेटा नवाज शरीफ, कश्मीर की बेटी मरियम नवाज, उधर से पीपल्स पार्टी कहते हैं कश्मीर का बेटा बिलावल भुट्टो। और अल्लाह के बंदो, कश्मीर को लहू लहान तुम लोग कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि हम वहाँ के बेटे और बेटियां हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को लोगों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही कि वो क्या आपसे डिमांड करें। आपको वो लोग वहाँ पर वो निहत्ते कश्मीरियों की लाशें आपको नजर नहीं आ रही हैं कि आप लोगों की उन लाशों पे आप सियासत कर रहे हैं और आप जो है इलेक्शन वो करवा रहे हैं। कौन सा इलेक्शन है? कौन सा जमहूरी इलेक्शन है? मुझे बताए ना। बाइकआउट कर चुकी है, पीटीआई ने बाइकआउट कर दिया है वहां से, और बहुत सारे लोगों ने बाइकआउट कर दिया है इलेक्शन का। लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ जो हो रहा है, देखें जो आपने बसें भरने वाली बात की ना, ये याद रखिएगा वो तो इनका वतीरा है ना, ठीक है। इन्होंने हमेशा जब इन्होंने धांधली करनी है, इन्होंने बल्कि धांधला करना है तो वो इन्होंने इसी तरीके से करना है। इन्होंने बसें भी भरनी है, इन्हें डब्बे भी भरने हैं, इन्हें धांधली करनी है, इन्होंने वो करना है। सबको नजर आ रहा है कि किसकी हुकूमत लाना चाह रहे हैं वहाँ पर और क्या वो है। लेकिन याद रखिए कि मुज़ाहमत बंद नहीं होगी। कश्मीर कभी अपने हुकूक की सौदागरी नहीं करेगा और इंशाल्लाह कश्मीर अपना हक लेकर रहेगा।